السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج کے درس میں نماز کے واجبات کے متعلق بیان کروں گا۔ واجب اس کو کہتے ہیں جس کا شریعت نے لازمی طور پر حکم دیا ہو۔ اس کے عمدن چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور بھول یا جہالت کی وجہ سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور اس کمی کو سجدہ سہو سے پورا کیا جاتا ہے۔ پہلا واجب تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تمام تکبیرات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدہ میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدہ میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے، اور جب 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا۔ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ دوسرا واجب امام اور منفرد کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ ثم یقول سمیع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، کہ ابو ہریرہ کی اس حدیث میں ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے جب اپنی پشت کو رکوع سے اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے جب اپنی پشت کو رکوع سے اٹھاتے۔ تیسرا واجب امام، مقتدی اور منفرد کا ربنا ولک الحمد کہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، ثم یقول وهو قائم ربنا ولک الحمد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر کہتے ربنا ولک الحمد۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ چوتھا واجب رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمازی رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہے، جس نے عمدن اس ذکر کو چھوڑ دیا اس کی نماز باطل ہے، اور جس نے بھول کی وجہ سے چھوڑ دیا وہ سجدہ سہو کرے اور ایک سے زیادہ بار مثلاً 3 بار یا اس سے زیادہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، جس طرح کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سبحان ربی العظیم، آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے تھے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے وہ امر رقوع فعظموا فیہ رب، رکوع میں رب کی تعظیم بیان کیا کرو۔ پانچواں واجب، سجدہ میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمازی پر واجب ہے کہ سجدہ میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور ایک سے زائد 3 بار یا اس سے زیادہ بار کہنا یہ سنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ چھٹا واجب، دونوں سجدوں کے درمیان اللہ سے بخشش کا سوال کرنا۔ نمازی دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں رب اغفر لی کہے، جس طرح کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ امام، مقتدی، منفرد ہر ایک پر رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، جلسہ میں رب اغفر لی پڑھنا واجب ہے۔ ساتواں واجب، پہلا تشہد۔ نمازی کے حق میں واجب ہے کہ وہ پہلے قعدہ میں تشہد پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم 2 رکعتوں پر بیٹھیں تو یہ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آٹھواں واجب، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز ظہر پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دونوں رکعتوں میں کھڑے ہو گئے اور نہ بیٹھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی اور لوگوں نے آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ اب اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر نمازی کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثلا کوئی شخص تکبیرات انتقال میں سے کوئی تکبیر چھوڑ دے، یا رکوع اور سجدہ کی تسبیح چھوڑ دے، یا تشہد اول میں نہ بیٹھے بلکہ عمدن کھڑا ہو جائے وغیرہ، تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی واجب بھول کی وجہ سے یا از راہ جہالت چھوڑ دے تو وہ واجب اس بھول یا جہالت کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی، لیکن اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔